کہ خدمت کرنی ہے، خدمت کا جذبہ ہے تو بدنامی کو سینے سے لگاؤ، اور اگر بدنامی سے ڈر لگتا ہے تو خدمت چھوڑ دو۔ کیا آپ بھی لوگوں کی طرح غریبوں اور یتیموں کے نام پہ پیسہ مانگتے ہو؟ آپ کے ایسے جسم کے ساتھ جس میں آپ کو چلنے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اتنی خدمتیں کیسے کرتے ہیں؟ اسلام میں غریبی کے نام پر کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، تب بھی غریبی کیوں دور نہیں ہوتی؟ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہم آپ سے آج کچھ سوالات کریں گے۔ آپ اتنی ساری خدمتیں کرتے ہیں، جیسے اسکول چلاتے ہیں، ہاسٹل چلاتے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی کام جیسے بلڈ ڈونیشن کیمپ، آئی کیمپ، میڈیکل چیک اپ کیمپ، اور سب سے بڑا کام آپ شمع شادی کرتے ہیں۔ تو حضرت، جب آپ اتنی ساری خدمتیں کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ خدمت کی راہ کیسی ہے؟ خدمت کی راہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مشکل ترین ہے۔ جو بھی خدمت کی راہ پر چلتا ہے اسے سب سے پہلے دو انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام ہے بدنامی اور دوسرا الزام۔ اسی لیے تو ہر کوئی اس راہ پر چلتا نہیں ہے۔ یہ دنیا یا بندے اس آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، اصل آزمائش تو خدا کی طرف سے ہے۔ وہ آزماتا ہے کہ خدمت کی راہ پر جو میرا بندہ نکلا ہے اس کے حوصلے کتنے بلند ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے یا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یقین جانیے، خدمت کی راہ پر آنے والی ہر تکلیفیں، ہر مصیبتیں، الزام، بدنامی کو آپ سینے سے لگاؤ گے تو پھر اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور پھر وہ لوگ آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے ہر کام میں مدد کریں گے۔ اسی لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ خدمت کرنی ہے، خدمت کا جذبہ ہے تو بدنامی کو سینے سے لگاؤ، اور اگر بدنامی سے ڈر لگتا ہے تو خدمت چھوڑ دو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ خدمت کرو گے اور بدنام نہیں کیے جاؤ گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ خدمت کرو گے اور الزام لگائے نہیں جائیں گے۔ کیا آپ بھی لوگوں کی طرح غریبوں اور یتیموں کے نام پہ پیسہ مانگتے ہو؟ نہیں، غریبوں اور یتیموں کے نام پر نہیں، غریبوں کے بچے اور یتیم بچوں کے تعلیم کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے۔ الحمدللہ ہماری اسکول میں اچھے گھر کے خاندان اور اچھے خاندان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، جو اپنی پڑھائی کے لیے فیس پے کرتے ہیں۔ لیکن جو بچے غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کا انتظام ہم کو خود کرنا پڑتا ہے۔ رہی بات یہ کہ 20 سالوں میں ابھی تک قوم کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلایا، تو جب بچے کم تھے تو وہ ضرورت ہمارے علاقے یا علاقے کے قریب کے علاقوں سے ہم پوری کر لیتے تھے۔ ان کے پاس جا کے یا ان کو بلا کر اپنے حالات بتاتے تھے تو وہ ضرورتیں یہاں پوری ہو جاتی تھی۔ اب بچے بڑھ رہے ہیں، بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، باہر سے بھی بچے آ رہے ہیں، تو اب یہ دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ تو ضرورت پڑی کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر قوم کو مدد کی بھی ضرورت پڑے گی۔ آپ کے ایسے جسم کے ساتھ جس میں آپ کو چلنے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اتنی خدمتیں کیسے کرتے ہیں؟ حوصلہ بلند ہو تو جسم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسلام میں غریبی کے نام پر کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، تب بھی غریبی کیوں دور نہیں ہوتی؟ ہاں، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے امت کی غربت کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ، ایک ماسٹر پلان دیا تھا، اور اس پلان کا نام ہے زکوٰۃ۔ اگر یہ زکوٰۃ
صحیح معنوں میں استعمال کی جائے، اگر ان زکوٰۃ کے ذریعے ہم قوم کے غریب اور محتاج لوگوں کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے پیچھے خرچ کریں، ان کے ایجوکیشن کے پیچھے خرچ کریں، تو پوری قوم میں سے غربت دور ہو جائے گی، کوئی غریب نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا زکوٰۃ دینے کا طریقہ غلط ہے، ہمارے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے برباد جا رہے ہیں۔ آج ہم تو زکوٰۃ دے کر مدد کر کے قوم میں محتاجی پیدا کر رہے ہیں، غربت پیدا کر رہے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دے کر قوم میں بھکاری پیدا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پر کہ اس سال جس کو ہم نے 500 روپے دیے، اگلے سال وہ 1000 روپے کی امید رکھتا ہے، اس سال جس کو 1000 دیے وہ اگلے سال 2000 کی امید رکھتا ہے۔ تو آدھا سال 6 مہینے تو زکوٰۃ کے پیسے استعمال کرتا ہے اور باقی کے 6 مہینے رمضان کے انتظار میں گزارتا ہے قرضہ لے کر۔ تو قوم میں سے غربت کیسے دور ہوگی، محتاجی کیسے دور ہوگی؟ نہیں، اگر زکوٰۃ دینا چاہتے ہو اور زکوٰۃ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، قوم میں سے غربت دور کرنا چاہتے ہو، تو قوم کے بچوں کو پڑھنے لکھنے میں مدد کریں، غریب اور حقدار بچوں کی تعلیم کے پیچھے خرچ کریں، انشاءاللہ زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، قوم میں سے غربت بھی دور ہو جائے گی۔ آپ تعلیم کے لیے صرف باتیں ہی کرتے ہو یا کچھ کام بھی کرتے ہو؟ ہم نے سوچا کہ صرف باتیں کرنے سے، آنسو بہانے سے یا صرف فریاد کرنے سے قوم کا بھلا نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلو چل کے کسی کام کی شروعات کرتے ہیں۔ 2003 میں ہم نے اسکول کی شروعات کی، الحمدللہ غالباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور دونوں میڈیم کی 10th and 12th کی اکثر رزلٹ، اس کا زیادہ تر رزلٹ 100% ہے۔ جس علاقے میں ہم نے یہ کام کی شروعات کی، وہاں اس وقت تعلیم کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جب ہم نے شروعات کی، 20 سال کی محنت کے بعد آپ جس بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کھولنے والا لڑکا یا لڑکی آپ کو گریجویٹ ملے گا۔ آپ بیٹیوں کے ایجوکیشن کے اوپر، لڑکیوں کے ایجوکیشن کے اوپر اتنا زور، اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں؟ قوم ماں کی گود میں پرورش پاتی ہے، جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی اولاد بھی پڑھی لکھی ہوگی۔ آج کی پڑھی لکھی بیٹی کل کی پڑھی لکھی ماں ہے۔ بیٹی اگر پڑھے گی لکھے گی تو خود اپنے گھر میں بھی پڑھائی لکھائی کا ماحول پیدا کرے گی، اور اگر سسرال میں جائے گی تو وہاں بھی روشنی پھیلائے گی علم کی۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ دنیا میں جس کسی نے بھی انقلاب پیدا کیا ہے، دین کی راہ میں یا دنیا کی راہ میں، ہر اس بڑے انسان کے، اس بڑی ہستی کے پیچھے سب سے زیادہ رول ان کی ماں کا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ پردے کا حق تب تک ادا نہیں ہوگا جب تک بیٹیاں گائنک نہیں بنیں گی، ایسا کیوں؟ ہاں، پردہ اسلام میں فرض ہے، لیکن جب ہماری بہن بیٹیاں پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو پریگننسی سے لے کر ڈیلیوری تک اسے کئی مرتبہ میڈیکل چیک اپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اکثر گائنک ڈاکٹر جینس یعنی میل ہوتے ہیں، تو جس کا چھپانا سب سے زیادہ فرض ہے، وہی ایک غیر مرد کے سامنے ہمیں بار بار کھولنا پڑتا ہے، اور اس راہ سے ہر کسی کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے یہ کسی عالم کی بہن بیٹی ہو، کسی مفتی کی بہن بیٹی ہو، کسی مولوی کی بہن بیٹی ہو، یا کسی پیر کی بہن بیٹی ہو، ہر کسی کو اس راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ایک بیٹی گائنک ڈاکٹر بنتی ہے تو وہ اس کی میڈیکل لائف میں 70,000 یعنی 70,000 عورتوں کے پردے کی حفاظت کرتی ہے، اور لیڈیز گائنک کی ضرورت صرف مسلمان عورتوں کو نہیں ہے، مسلمان خواتین کو نہیں ہے، ہر کسی عورت کا پردہ ہے، ہر کسی کی ماں بہن بیٹی وہ بہن بیٹی ہی ہے، پھر کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک بیٹی کے گائنک بننے سے ہزاروں عورتوں کے پردے کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو جب کئی ایک بیٹیاں گائنک بنے گی تو کتنی عورتوں کے پردے کی حفاظت ہوگی؟ تو اگر پردے کا حق ادا کرنا ہے تو پہلے اپنی بیٹیوں کو گائنک بناؤ تاکہ پردے کا حق ادا ہو جائے۔ آپ کی فیوچر پلاننگز کیا ہیں اور آپ کو کن کن لوگوں نے سپورٹ کیا؟
میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ جب 20 سال پہلے یہ کام شروع کیا تو قریباً 500 لوگوں کو جمع کر کے میں نے کہا تھا کہ ہمارا علاقہ تعلیم سے محروم ہے، یہاں تعلیم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو لوگوں نے ایک آواز سے کہا تھا کہ کام بہت اچھا ہے، ہم آپ کے ساتھ۔ لیکن اسی وقت میں اپنے دل سے کہہ رہا تھا کہ اگر حوصلے بلند ہے اور ہمت ہے تبھی اس راہ میں قدم رکھنا، سوائے اللہ کے کوئی ساتھ نہ دے گا۔ ہوا بھی ایسا، آہستہ آہستہ لوگ ہٹتے گئے اور میں تنہا رہ گیا، لیکن اللہ کی ذات پر مجھے کامل یقین تھا کہ وہ مجھے اس راہ میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ آج میں اکیلا نہیں ہوں، فیض چیریٹیبل ٹرسٹ کی پوری ایک ٹیم ہے جو وقتاً فوقتاً سب سے زیادہ قربانی یہی لوگ دیتے ہیں۔ جب بچوں کی پڑھائی کی بات آئے، کنسٹرکشن جب رک جاتا ہے، بچوں کی پڑھائی، تعلیم میں فیس، یونیفارم کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہی قربانیاں دیتے ہیں، یہی خدمت کرتے ہیں۔ اس کام میں آپ کے رول ماڈل کون ہیں؟ میرے والد محترم، جنہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی، میری حوصلہ افزائی کی ہے، مایوسی کو کبھی میرے قریب آنے نہیں دی ہے۔ یہی میرے سب سے بڑے رول ماڈل ہے۔ اگر قوم آپ کی مدد کرے تو آپ ان کو کیا دو گے؟ اگر لوگ ہماری مدد کریں، وہ مدد چاہے جیسی ہو، چاہے پیسوں سے ہو یا سامان سے، اینٹ، ریتی، سریا، سیمنٹ وغیرہ سے، تو لوگ اگر ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم پڑھے لکھے تعلیم یافتہ بچے معاشرے کو دیں گے۔ آپ کی فیوچر پلاننگز کیا ہے؟ اسکول کا کام تو الحمدللہ تمام ہو چکا ہے، جس میں بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، اور دوسرا ہاسٹل اور یتیم خانے کا کام ابھی چل رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کام ختم ہوگا تو پھر ہماری تمنا ہے کہ بیٹیوں کے لیے ایک ہاسٹل قائم کیا جائے جس میں ہم اچھی تعلیم قوم کی بیٹیوں کو دے سکیں۔ آپ قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہو، اور اس وقت قوم کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی، یہی ہماری قوم کی سب سے بڑی کمی ہے اور یہی اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آؤ، اگر دل میں درد ہے، خدمت کا جذبہ ہے، تو آئیے، میری نہیں، میری قوم کی مدد کیجیے۔